بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، امریکہ اور ایران کی جو جنگ بندی ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ آج پاکستان کے وقت جو ہے ہفتے کے شام ہے اور وقت ہے 7 بجے۔ اس وقت جو حالات ہیں اس کی میں تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ لوگ نیچے کامنٹ یا آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ضرور شیئر کریں۔ ہم آپ سے جو انفارمیشن ایران کی سرکاری میڈیا سے یا انٹرنیشنل میڈیا سے یا کوئی ایسا صحافی جو جنگ یا تفصیلات کے بارے میں یا ہم ریسرچ کرتے ہیں یا اس کے حقائق تحقیقات کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ اور ایران کی جنگ بندی چل رہی ہے۔ تو جب جنگ بندی ہوئی تو امریکہ نے آب حرمت سے یعنی ایران کے بیرونی سطحوں پر جو ان کے جہاز تھے بحری وہ تعینات کر دیے گئے اور مذاکرات چل رہے تھے۔ تو پہلا دور پاکستان میں مذاکرات کا ہوا۔ امریکہ کے جو نائب صدر تھے وینس، جو نائب صدر تھے وہ پاکستان میں آئے اور مذاکرات چلتے رہے، اور پاکستان کے جو بے فضول صحافی تھے وہ ان کو چاہ دی گئی، اور انٹرنیشنل صحافی جو خبریں چلاتے رہے، اور اس پر ہم نے ویلاگ بھی کیا تھا کہ جو مارکو روبیو ہے اور جے ڈی وینس ہے وہ صدر کے اگلے 2028 کے امیدوار بھی ہیں۔ تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کوئی ایسا مذاکراتی عمل کیا جائے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں گے، کیونکہ امریکہ کا جو صدر ٹرمپ ہے وہ ذہنی مریض ہے، وہ ذہن اس کا کام نہیں کرتا، وہ اسرائیل کی ایک کٹھ پتلی ہے۔ تو جنگ بندی اور آب حرمت سے امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم تمام جہازوں کو سیکورٹی دیں گے، اور اس کے بعد ایران نے دبئی کی بندرگاہ پر اور امریکہ کے بحری جہازوں پر حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں امریکہ کے کچھ جہازوں کو نقصان ہوا یا نہیں ہوا۔ آپ سے ایک ضرور درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے سچ کا قتل ہوتا ہے اور سچ جنگوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کچھ عرصے بعد یا 10 یا 5 دن بعد مکمل آتی ہے، لیکن ایران نے ان پر حملہ کیا، اور ایران جب بھی کوئی کہتا ہے وہ بات سچ ثابت انٹرنیشنل میڈیا اس پر مہر ثابت کرتی ہے، اور جو تحقیقاتی صحافی ہیں۔ اب امریکہ پیچھے کیوں ہٹا آب حرمت سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی نے صدر ٹرمپ سے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے جو پاس ایران کے پاس اسلحہ ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 75 اور 70% اب بھی موجود ہے، اور ان کے پاس اسلحہ کافی حد تک موجود ہے۔ اس پر ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ ایجنسی کی جو رپورٹ ہے یہ غلط ہے، ہمارے پاس اسلحہ 120% موجود ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس میں کن کن ممالک نے سپورٹ کی۔ امریکہ کو بہت زیادہ ہی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 2025 میں جو جون میں جنگ شروع ہوئی تھی اس میں پہلے اسرائیل نے حملہ کیا، اس کے بعد ایران حملہ کرتا تھا، اس کے بعد امریکہ نے ایران کی سائٹ پر حملہ کیا، اور اس کے بعد ایران نے امریکہ کی سائٹ پر حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں اس کے بعد جنگ بندی ہوئی، اور اس کے بعد مستقل جنگ بندی ہوئی۔ اس کے بعد ایران میں احتجاج ہوئے جو 31 دسمبر تھا 2026 کو، اور اس کے بعد ایران پر 28 کو حملہ کر دیا فروری کو، اور اس کے بعد 40 روز جنگ شروع ہوئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور بہت سے رہنما اس میں شہید ہو گئے، اور میرا جو پسندیدہ لیڈر تھا علی لاریجانی وہ بھی اس حملے میں شہید ہو گئے بعد میں، اور اسرائیل نے بہت سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا۔ اور اس کے بعد امریکہ کی درخواست پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف جو فارم 47 کے ہیں، جو عسکری وزیر اعظم ہیں، اس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ میں امریکہ سے درخواست کرتا ہوں کہ جنگ بند کی جائے اور مذاکرات کیے جائیں۔ اس کے بعد جنگ بندی ہوئی، اور پھر اس کے بعد مذاکرات ہوئے۔ پہلا دور بے نتیجہ ختم ہوا۔ اس کے بعد امریکہ کے صدر نے ناکہ بندی کی، اور دیکھیے ایک شخص ہوتا ہے جو دھمکی لگاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جو آدھے گھنٹے بعد اور بات کہے 2 گھنٹوں بعد بات اور کہ وہ انٹرنیشنل لیڈر نہیں، وہ ایک بے فضول آدمی ہوتا ہے۔ تو جو اصل جنگ یا اس کی جو تفصیلات ہیں، ایران بھی جنگ بندی چاہتا ہے اور دنیا بھی جنگ بندی چاہتا ہے۔ دیکھیے آب حرمت ایک ایسا ایٹمی ہتھیار ایران کے پاس ہے جو ایٹمی
طاقت سے بھی زیادہ آب ہرمز سے جو ٹریڈ چلتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹوں میں تیل جاتا ہے اس کی پرائز بڑھ کر یورپ متاثر ہو، اور سب سے زیادہ اس کا جو گلف ممالک سعودی عرب ہے، یو اے ہے، قطر ہے، یہ لوگ بہت سے متاثر ہوئے اور ان کی جو سائٹوں پر ایران کی جانب سے حملے کیے گئے۔ جب ان کی سرزمینیں استعمال ہوتی ہیں تو پھر ایران ان کو جوابی حملہ کرتا ہے تیل سائٹ، اور وہاں اس کے بعد ایران نے آب ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل کر اور اپنی شرائط پر لوگوں کو ٹینک اور دنیا کے بہت سے ایسے ممالک جن میں فرانس، جاپان، جرمنی اور اسپین جیسے ممالک اور اٹلی جیسے ممالک نے ایران کے ساتھ بات کی اور ان کی جو آئل ٹینکر ہے ان کو گزرنے کی اجازت ملی، ایران کے اصول طے شدہ۔ تو اس جنگ کا جو نتیجہ یہ ہے کہ ایران کو کیا فتح ملی یا امریکہ کو کیا فتح ملی۔ دیکھیے، امریکہ کے جو اتحادی یعنی یورپ تھا اس نے امریکہ کو تنہا چھوڑ دیا، اور برطانیہ، فرانس، دوسرے اور دیکھیے امریکہ کا جو صدر ٹرمپ ہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی کھٹپتلی ہے، اور کھٹپتلی دیکھیے امریکہ کی ایجنسیوں نے جب رپورٹ دی کہ ایران کے ساتھ جنگ نہ کی جائے، اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا اور اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہوگا، تو امریکہ کے صدر نے کہا نہیں جی، میں جس کا پالتو ہوں نیتن یاہو کو اس کی وفاداری کروں گا، کیونکہ ٹرمپ جب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے، اس کو استعمال کر لیا جائے اور یہ اچھا موقع ہے، اس سے زیادہ اچھا موقع اور کہیں نہیں ہوگا، تو پھر ایران کی جو یورینیم ہے کیا وہ امریکہ کے حوالے کی جائے گی؟ جواب ہے نہیں۔ کیا آب ہرمز سے ایرانی اپنا کنٹرول کھول دیں گے؟ جواب ہے نہیں۔ جو انٹرنیشنل تجزیہ کار ہیں، جو جنگوں کے ماہرین ہیں، جو اس کے بعد تجزیہ رکھتے ہیں، جیسے وہ سوچ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے پاس ایسی یہ چڑیا ہے، یہ ایٹم بم سے بھی خطرناک ہے، اگر یہ ایران اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو اس سے بہت ایران کے معیشت کو، ایران کے وسائل کو فائدہ ہوگا۔ ایران پر اگر پابندیاں رہتی ہیں تو جب تک آب ہرمز ان کے پاس کنٹرول ہے یعنی ٹول ٹیکس ہے، یہاں سے ایران سالانہ $100 ارب سے بھی زیادہ کمائی کر سکتا ہے اور اپنی عوام کی ترقی پر، اپنی عوام کی خوشحالی پر لگا سکتا ہے، اور ایران کا جو رجیم کمزور ہو رہا تھا وہ طاقتور ہو جائے گا۔ دیکھیے ایران کی جو رجیم ہے اس کو ایران کی عوام کی مکمل سپورٹ ہے، اسٹیٹ یا 50% جو سپورٹ ہے، جو 35% سپورٹ نہیں تھی، لیکن ان کا بھی نظریہ یہ ہے کہ ہم کسی صورت بھی امریکہ اور اسرائیل کی کھٹپتلیاں نہیں بنیں گے، تو آپ کو یہ بات غور و فکر ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے، امریکہ کی جو میڈیا وار تھی وہ بھی بری طرح ناکام ہوئی ہے، امریکہ کے جو اتحادی تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، امریکہ نے جو ایران کو نقصان پہنچایا تو وہ یہ تھا کہ ایران کے جو پہلے حملے میں ایران کے سپریم لیڈر یعنی آیت اللہ علی خامنہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد بہت سے لوگ شہید ہوئے، اور ان کے بعد بھی ایران کا جو سخت رد عمل تھا، ایران روزانہ کی بنیاد پر اپنے راکٹ لانچر اور میزائل اور شاید ڈرون نے جو امریکہ کی ٹیکنالوجی کو تباہ و برباد کیا۔ آخری جو خبر تھی کہ امریکہ کے جو جہاز آب ہرمز میں ہیک کیے گئے، اس سے امریکہ کے سب سے بڑی دھوئیں نکلے، اور اس کے بعد یہ بھی خبر مارکیٹ میں گردش کر رہی تھی کہ امریکہ کو سعودی عرب ایئر بیس اور فاد ایئر بیس سے اور سعودی عرب نے اپنی حدود استعمال کرنے سے روکا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کی جو ولی عہد محمد بن سلمان ہے، اس کے ٹرمپ نے جو ریمارکس دیے وہ ناقابل برداشت تھے۔ سعودی عرب کے وزارت خارجہ نے سعودی عرب نے اس کے بارے میں کہا تو کچھ نہیں، لیکن عربوں کی خاموشی بہت بڑا ہی جواب ہوتا ہے۔ سعودی عرب نے وہاں جو ان کے شہزادہ خالد بن ولید اور محمد بن سلمان ہے، اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہے امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ کے خلاف جو ذہنی مریض ہے، جو ذہنی پاگل ہے، اس کے خلاف بہت سے احتجاج کیے گئے اور بہت سی باتیں کی گئی۔ اب پتہ چلا ہے کہ امریکہ کی عوام ٹرمپ کی پالیسیوں سے، امریکہ کی جو خارجہ پالیسیاں اس سے تنگ ہے اور ٹرمپ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران کی جو حکمت عملی تھی وہ خاصا کامیاب رہی، امریکہ کو تنہائی رکھا، امریکہ کو سفارتی سطح پر بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، یعنی یورپ اور بہت سے ایسے ممالک کے ساتھ، نہ چائنا تو ویسے ہی روس بھی، اور امریکہ کسی خاص ممالک کو اپنے ساتھ شامل نہ کرتا۔ اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ کوئی اور
تیسرا ملک ایران کے خلاف استعمال میں عرب ممالک جو ان کے اتحادی تھے ان میں سے جو فضائی زمین، لیکن ان کی جو اپنی ملٹری یا ان کی جو چیزیں تھیں وہ اس سامنے نہیں آئیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جو صورتحال ہے، کب تک مذاکرات ہوں گے یا ڈیڈ لائن دی جانی دونوں جانب سے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے روبیو جو صدر بننا چاہتے تھے اگر الیکشن، اور اس کے بعد جو جے ڈی وینس، وہ دونوں کی ناکامی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو خارجہ پالیسی ناکامی ہوئی ہے ان کی، اس کے بعد ان دونوں کو صدر تو کیا، میں تو ان کو وزیر آگے نہیں دیکھتا، ان کو کنٹرول اب اسرائیل نے کیا ہے۔ اور جو جے ڈی وینس کا جو بیان تھا کہ میں اسرائیل کے وزیر اعظم اور اپنے ٹرمپ صدر کے ساتھ رابطے میں بار بار تھا، اور ایران کے لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کی طاقت اور ان کے اختیارات سب سے بہتر ہیں، وہ کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ ان کے پاس ہیں۔ لیکن جے ڈی وینس ہو یا مارکو روبیو ہو، اس کے پاس نہ کوئی اتنا اختیار تھا، نہ کوئی ان کے پاس اتنے اختیارات تھے کہ وہ ایران اور امریکہ کی جنگ بندی اور ان کے ساتھ ایسا کیے جانے والا ہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم جنگوں کی اور بہت سی چیزوں کی معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔